یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں داخل ہے کہ اس کے اوپر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہ تو اجماعی ہے، سلف سے ہی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی درجے کا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت یہی آئی، حضرت علی سے بھی ایک روایت یہی آئی، وہ متفق نہیں تھے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں اجماع بالکل غلط کہتے ہیں، اجماع کے تو پہلے ویسے ہی بہت سے عالم قائل نہیں کہ ہوتا ہی نہیں، پوری امت کا کون کرتا؟ تو آج اپنے سنی چار عالم دیکھ لیے تو جیسے شیخ اکبر دیکھتا ہے، چار اماموں کا اجماع مذہبی ہے کہ چار مذہبوں کا اجماع امت، نہ کسی اہل سنت کا اجماع ہے، صحابہ بھی جو ان میں بھی اختلاف ہے۔ یہ ان کا اعلان ہے کہ چاروں امام متفق ہیں، ان کو چار مولوی نہ کہیں۔ وہی مولانا اسحاق صاحب ہمیں یہ بتاتے تھے کہ چاروں امام متفق ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز کا فرق ہے۔ چاروں امام شیعہ، ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی جان نماز پڑھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب چار امام متفق ہیں تو یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، یہاں کہ ان کو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ نظر نہیں آیا۔ اجماع کے حوالے سے پہلے ڈسکشن ہماری ہوئی تھی، میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ متاخرین کی کتابوں میں کسی بات پر لکھا جائے نا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اسے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں داخل ہے کہ اس کے اوپر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہ تو اجماعی ہے، سلف سے ہی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی درجے کا رہا۔ عمر فاروق کا وہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود حضرت زبیر بن عوام متفق نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے ان کی پکی رائے یہ تھی کہ نہیں طلاق تین نہیں ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کا بھی یہی موقف رہا تھا۔ اچھا عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت یہی آئی، حضرت علی سے بھی ایک روایت یہی آئی، وہ متفق نہیں تھے۔ تابعین میں سے آپ دیکھیں گے اکرمہ، سعید بن جبیر، ابن عمر ہجری بصری، عطا بن یسار، جابر بن زید، طاؤوس، حسن بصری، ان تمام کے تمام تابعین کا یہی موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں طلاقیں تین نہیں ہوتی۔ تبع تابعین میں سے آ جائیں تو حارث بن زید، یزید ہیں، عمر بن دینار ہیں، جعفر بن محمد ہیں، کون؟ جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کا بھی یہی اسٹینڈ تھا۔ محمد بن اسحاق ہیں اور امام مالک تبع تابعین میں سے، ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا کرتے تھے۔ علی مرزا جی محمد علی مرزا، بالکل بالکل۔ تو انہوں نے نا یعنی کہ طلاق کے بارے میں کہا ہے کہ تین طلاقیں جو ہے نا وہ اجماع ہے اس کا پوری امت کا، ٹھیک ہے، کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، محدث سے صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں نسائی نے لکھی ہے کہ اس کے لیے جو اس کو ابھی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا ہو تو اس کے لیے تو مسئلہ اب بھی وہی ہے جو ہے نا کہ عورت کو ابھی چھوا نہیں، اس کو طلاق دے دی تو تین دے یا ایک دے تو وہ تو دیتے ہی اسی وقت کیونکہ عدت نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی۔ اس میں حضرت عمر نے کیا تبدیلی کرنی تھی؟ وہ تو مسئلہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق دی جائے تو وہ اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا، ایک دے یا تین دے۔ اس میں جو ساتھ آتا ہے حضرت عمر نے کہا میری رائے کہ تین کر دیں، اس کو تو تین کبھی امت نے مانا ہی نہیں، اب بھی نہیں مانتی، سارے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، مگر وہ روایت صحیح نہیں، اور اسی طرح رکانا والی بھی صحیح نہیں۔ پکی بات جو میں آپ کو بتا، ایک حدیث بھی طلاق کے بارے میں صحیح نہیں سوائے ابن عباس کی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں اجماع بالکل غلط کہتے ہیں، اجماع کے تو پہلے ویسے ہی بہت سے عالم قائل نہیں کہ ہوتا ہی نہیں، پوری امت کا کون کرتا؟ تو آج اپنے سنی چار عالم دیکھ لیے تو جیسے شیخ اکبر دیکھتا ہے، چار اماموں کا اجماع مذہبی ہے کہ چار مذہبوں کا اجماع امت، اپنے سنی چار عالم دیکھ لیے تو جیسے شیخ اکبر دیکھتا ہے، چار اماموں کا اجماع مذہبی ہے کہ چار مذہبوں کا اجماع امت، عباسی ہیں، زیدی ہیں، یہ اسماعیلی ہیں اور یہ امامیہ ہیں، بے شمار گروہ ہیں امت کے، کون کہتا ہے یہ سارے ایک خیال کے؟ اور پھر کہنا کہ حضرت ابن عباس اور ان کے شاگرد وہ تو ہر کتاب میں لکھا ہو، کسی پر قائم رہے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اس اجماع سے خارج ہی رہے۔ باقی ابن عباس کے جو فتوے ہیں وہ دونوں طرح کے، کہ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد کسی میں تو اس نے وہی کہا جو آپ نے بتایا کہ یار تم غلط کرتے ہو، ابن عباس کیا کرے، وہ اسی لیے کہ حضرت عمر نے جاری کر دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو اپنا فتویٰ ہے علامہ البانی نے کہا یہ صحیح ہے، روایت دیکھ لو، بعد میں انہوں نے دیا کہ ایک ہی، اور ان کے شاگرد طاؤوس اور سارے جو قائل تھے۔ تو نہ امت کا اجماع ہے، نہ کسی اہل سنت کا اجماع ہے، صحابہ بھی جو ان میں بھی اختلاف ہے، تو یہ نہ اجماعی ہے نہ حدیثیں ہی وہ صحیح ہیں، صرف ایک حدیث ابن عباس کی صحیح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا شروع کیا اس میں بات کہ کیا آپ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں حنات، ان عجیب و غریب باتوں میں سنائے جس طرح یہ تشریح کرتے ہیں، اس میں عجیب و غریب کیا؟ عجیب و غریب تو تھی کہ سارے لوگ چل پڑے تھے حضرت عمر کے فتوے پر، ابن عباس سے انہوں نے کہا آپ عجیب و غریب مسائل بیان کے وہ سنائیں، انہوں نے کہا پھر سن لو کہ پہلے تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی ہے، حضرت عمر نے جاری کی۔ حنات کا حنات، یہ حنات میں سے ہے عجیب و غریب باتوں میں سے، جو توجیہ یہ کرتے ہیں اس میں تو کوئی بھی عجیب و غریب نہیں۔ جی علی بھائی، میرا آپ سے سوال جو ہے نا، ایک حدیث شریف ہے مسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تین طلاقوں کو ایک تفصیل جو ہے نا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو ایک مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی کنورسیشن ہے فہد بھائی کے ساتھ ریگارڈنگ ٹو یو، جو آپ نے اس میں اعتراضات اٹھائے جی میں نے ہیں۔ تو سن ہے۔ جی میرا اس میں سے سوال یہ ہے کہ مولانا اسحاق نے کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ غیر مدخولہ کے لیے ہے، تو وہ تو کہتے ہیں پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، انہوں نے تو کہا کہ حنوت یعنی کہ ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی، تو اس میں کیا تبدیلی کرنی تھی حضرت عمر نے؟ پہلا سوال۔ اور اسی کے اندر دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اجماع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چار اہل سنت سنی مولوی اکٹھے ہو گئے، اجماع ہو گیا، کیسے ہوا؟ دوسرے جو ابن عباس ہیں ان کے شاگرد طاؤوس، اکرمہ اور ابن تیمیہ، تو کیا ان کو آپ جو ہے نا امت سے نکال دیں گے؟ ایک طرف جی آپ جی میں کہتے آپ ہیں کو کہ بتاتا جی ہوں، جی میں جی سمجھ گیا۔ وہ جو آپ نے مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو کا ذکر کیا ہے نا، وہ ویڈیو اگر آپ غور سے سنیں نا، وہ خود تضادات کا مجموعہ ہے وہ ویڈیو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ جب تک ہم لوگ خود کتابیں کھول کے نہیں پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کون بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ پوری ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اہل سنت کے چاروں امام اس کے اوپر متفق ہیں، ٹھیک ہے؟
अपने सुनी 4 आलम देख लिया तो जैसे शायद अकबर देखता है 4 इमामों का इज्मा इज्मा मजहबी है कि 4 मजहबों का इज्मा उम्मत। ये उनका ऐलान है कि चारों इमाम मुत्तफिक हैं, उनको 4 मौलवी ना कहें। वही मौलाना इसहाक साहब हमें ये बताते थे कि चारों इमाम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर के, हालांकि हम इससे एग्री नहीं करते कि औरत और मर्द की नमाज का फर्क है कि ये अलग तरीका कोई नहीं, मर्दों की तरह ये सही देख रहेंगे उसी तरह ये बैठेंगे, सब को लिखा सबूत दिए और कहा कि अगर 4 इमाम भी ये कहते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते, कोई हदीस नहीं है। 4 इमामों को भी उन्होंने बता दिया, मगर से चल पड़ा और सब मशरिक मगरब में कि चारों इमाम शिया, एक भी मुसलमान गिरोह ऐसा ना रहा जो ये कहता हो कि औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़े। तो वो कहते थे कि जब 4 इमाम मुत्तफिक हैं तो ये अहले सुन्नत का मुत्तफिका मसला है, यहाँ कि उनको अहले सुन्नत का मुत्तफिका मसला नजर नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने इब्ने अब्बास के शागिर्दों की बात की, उसी फोन कॉल पे सुने उन्होंने ये बात भी मानी कि वाकई इब्ने अब्बास जो इस हदीस के रावी हैं मुस्लिम शरीफ की कि नबी इस्लाम के जमाने में हजरत अबू बकर और हजरत उमर के शुरू के जमाने में 3 एक होते थे, उन्होंने माना कि हाँ इब्ने अब्बास जो है ना वो 3 को 3 ही शुमार करते थे। इब्ने अब्बास जो खुद हदीस का रावी है वो तो 3 को 3 शुमार करता, तो इब्ने अब्बास का शागिर्द तो शाही कोई नहीं, उसका तो सोर्स ऑफ नॉलेज खुद इब्ने अब्बास है। अगर ताउस ताबी जो है वो इब्ने अब्बास के फतवे के खिलाफ चल रहा है, हदीस तो इब्ने अब्बास ने रवायत की हुई है, तो मौलाना इसहाक साहब खुद मानते हैं कि इब्ने अब्बास जो है वो 3 को 3 मानता था। इसका मतलब है इब्ने अब्बास का वही मौकिफ था जो हजरत उमर का था। अच्छा, जो मौकिफ मेरा है जो अहले सुन्नत के चारों इमामों का है। चौथी बात, इब्ने अब्बास इतना दलेर आदमी था कि सुन नसाई में मौजूद है, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब कहते हैं इब्ने अब्बास जो है हजरत उमर के डर की वजह से जो है ना वो फतवा देते थे, तो मैंने इसको भी रिबटल किया था कि नहीं, इब्ने अब्बास तो वो है जो हजरत माविया के दौर में भी उन्होंने लब्बैक बुलंद आवाज से पढ़ा था मिना के खैमों में, और उन्होंने कहा इन्होंने बुग़्ज़ अली की वजह से सुन्नत को छोड़ दिया जब लोगों ने बताया कि हजरत माविया के डर की वजह से लोग लब्बैक ऊंची नहीं पढ़ रहे। इब्ने अब्बास ने तो हजरत माविया को खातिर में नहीं लाए हैं जो कि अपने मुखालफीन के बारे में बड़े सख्त मिजाज थे, तो हजरत उमर के बारे में उन्होंने क्यों खामोश रहना था, इब्ने अब्बास के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता। और आखिरी बात, इमाम नसाई ने ये जो हदीस है ना मुस्लिम शरीफ की, इसके ऊपर बाब बंद है कि ये हदीस गैर मदखूला के बारे में है, जिस मर्द औरत ने जब सोबत ना की हो। ये इमाम नसाई ने इस हदीस के ऊपर बाब बांधा हुआ है, ये इंजीनियर साहब की जाती राय नहीं, ना किसी और की राय है, इमाम नसाई ने बाब बांधा हुआ है। हाँ, अब आ जाए शिया के यहाँ ये मौकिफ पाया जाता है, लेकिन शिया के यहाँ और मौकिफ है। उनके नजदीक आप 3 इकट्ठी दें तो एक भी नहीं होती, ठीक है, वो तो एक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अहले सुन्नत में ये मौकिफ इब्ने तैमिया ने ज्यादा इस उम्मत में प्रोपेगेट किया है। इससे पहले जो अहले सुन्नत के चारों इमाम हैं वो इस मसले में मुत्तफिक हैं, अहादीस भी इसके ऊपर गवाह हैं, और इवन अहले हदीस के अंदर भी हमारे उस्ताद जो शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, जिनको मौलाना इसहाक साहब भी बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, उनका भी यही मौकिफ था कि 3 जो है वो 3 ही तसव्वुर की जाएंगी उस औरत के लिए जो कि मदखूला है, गैर मदखूला होगी तो वो फिर एक शुमार होगी। और इसको सपोर्टिव इन्हीं अल्फाज के साथ भी हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, उसकी सनद में कलाम है लेकिन एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है। और मैंने इसके ऊपर तफसीली एक वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई है, आप 3 तलाक का मसला और मेरा नाम लिखे तो वीडियो खुल जाएगी। तो मेरा ख्याल है बजाय इस झगड़े में पड़ने के हमें अवाम को एजुकेट करना चाहिए कि जिन्हें शादी करने का शौक है उन्हें तलाक के मसाइल भी पता होने चाहिए और निकाह के मसाइल भी पता होने चाहिए। इस्लाम में इकट्ठी 3 तलाकें देना हराम है। इस्लाम में आपने तलाक देनी है तो एक ही देनी है, उसके बाद आपकी मर्जी बीवी की तरफ रुजू करें, वरना 3 महीने के बाद वो वैसे ही आजाद हो जाएगी, वो जहां मर्जी चाहे शादी कर सकती है, आपके साथ भी दोबारा कर सकती है, किसी और मर्द के साथ भी कर सकती है। बाकी आप मेरी वीडियो देख लें, अपना दूसरा सवाल करें। कि 3 तलाकें इकट्ठी देना हराम है, तो एक चीज हराम भी है और वो कुरान से भी कैसे साबित हो सकती जी है? मैंने इसलिए कहा ना आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने इसका भी जवाब दिया हुआ है। अगर आप मुझसे पूरा लेक्चर दोबारा तलाक पे सुनना चाहते हैं तो बड़ी सख्त ज्यादती है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। कुरान की और अहदीस की रूह से नापाकी की हालत में औरत को तलाक देना हराम है। सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो नबी इस्लाम ने बुला के उन्हें डांटा और कहा कि रुजू करो। तो रावी से पूछा गया कि क्या नबी इस्लाम ने वो जो तलाक दी थी हैज की हालत में उसको शुमार कर लिया था? तो उन्होंने कहा हाँ शुमार तो किया था, देनी हराम थी लेकिन शुमार किया, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म हो गई लेकिन उसे शुमार किया गया, ठीक है। ये उस बात का जवाब है। मैंने हर बात का जवाब दिया है भाई, मैंने इस पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि 3 तलाक का मसला वो वाला होता जो मैं माने में हूं।
مجھے پتہ ہے کہ امت کی ثانی اسی مسئلے میں ہے جو مولانا اسحاق بیان کرتے ہیں، لیکن اگر میں امت کی ثانی دیکھوں تو میں چہرے کے پردے کا بھی قائل نہ ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں دلائل کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ میں نے امت کی ثانی کو بعد میں دیکھنا ہے، میں نے شرعی حکم کو دیکھنا ہے۔ معتزلہ میں اور اہل سنت میں یہ فرق ہے، معتزلہ پہلے عقلی دلائل لے کے آتے ہیں، بعد میں وہی کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی چیز قرآن و سنت سے جب ثابت ہو جائے نا، پھر ہم عقلی دلائل کو اپنے سائڈ پہ رکھ دیں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ عقل تو میری یہ مانتی ہے کہ عورت جو حیض کی حالت میں نمازیں چھوڑتی ہے نا، ان نمازوں کی بھی قضا ہونی چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ روزوں کی قضا ہوگی، نمازوں کی نہیں ہوگی۔ روزہ تو بہت چھوٹی عبادت ہے نماز کے مقابلے پہ، لیکن اٹھا کے دیکھ لیں بخاری اور مسلم، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں چھوڑے ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، روزے کا دیتے تھے۔ اور جب اللہ نے نماز معاف کر دی تو روزہ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں، لیکن میں عقل پہ نہیں جاتا، میں وہی کی پیروی کرتا ہوں کہ نہیں، عورت روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں کرے گی۔ اس طرح میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جہاں ہم عقل کو چھوڑ کے شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ دین عقل پہ نہیں ہے، دین وہی کے اوپر ہے۔ ہاں ونس وہی ثابت ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر عقل آپ نے دوڑا دی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ کوئی اور سوال کر لیں جی۔ سیکنڈ بس سر یہی میرا سوال تھا، پھر جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اینڈ پہ یہ بتا دیں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، وہ جو مسلم کی حدیث ہے اس کو ضعیف ہی کہیں گے پھر ہم؟ نہیں حدیث تو صحیح ہے بالکل، وہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے، جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو۔ اس میں سر نریشن میں تو نہیں نا یہ اٹ ہیز بین ناٹ ڈسکرائبڈ ان دی جی میں نے یہ ابھی تھوڑی دیر سے میں کیا بول رہا تھا، آپ کچھ اور سن رہے تھے، میں یہ ساری باتوں کے جواب دے چکا ہوں۔ اس کی ریکارڈنگ آپ نے دوبارہ سن لینی ہے، ریکارڈنگ سن لینی دوبارہ۔ فی امان اللہ۔ جزاک اللہ۔